اللہ تعالی نے جب زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو مٹی سے ایک خاص مخلوق بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان میں روح پھونکی۔ اس طرح وہ دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا، تم جنت میں رہو، ہر چیز کھاؤ مگر ایک درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹی جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، یعنی چیزوں کے نام اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی جو فرشتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر حضرت آدم نے سب نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ نے انسان کی علم اور عقل کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا مگر ایک تھا ابلیس جو جنات میں سے تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں۔ یہ غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود اور قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے سچے بندوں پر تیرا زور۔ اللہ تعالی نے جب زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو مٹی سے ایک خاص مخلوق بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان میں روح پھونکی۔ اس طرح وہ دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا، تم جنت میں رہو، ہر چیز کھاؤ مگر ایک درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹی جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، یعنی چیزوں کے نام اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی جو فرشتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر حضرت آدم نے سب نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ نے انسان کی علم اور عقل کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا مگر ایک تھا ابلیس جو جنات میں سے تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں۔ یہ غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود اور قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے سچے بندوں پر تیرا زور۔ اللہ تعالی نے جب زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو مٹی سے ایک خاص مخلوق بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان میں روح پھونکی۔ اس طرح وہ دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا، تم جنت میں رہو، ہر چیز کھاؤ مگر ایک درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹی جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔
اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، یعنی چیزوں کے نام اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی جو فرشتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر حضرت آدم نے سب نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ نے انسان کی علم اور عقل کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا مگر ایک تھا ابلیس جو جنات میں سے تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں۔ یہ غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود اور قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے سچے بندوں پر تیرا زور۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو مٹی سے ایک خاص مخلوق بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان میں روح پھونکی۔ اس طرح وہ دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا، تم جنت میں رہو، ہر چیز کھاؤ مگر ایک درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹی جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، یعنی چیزوں کے نام اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی جو فرشتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر حضرت آدم نے سب نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ نے انسان کی علم اور عقل کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا مگر ایک تھا ابلیس جو جنات میں سے تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں۔ یہ غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود اور قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ ابلیس نے کہا، اے اللہ، مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا، میرے سچے بندوں پر تیرا زور۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو مٹی سے ایک خاص مخلوق بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان میں روح پھونکی۔ اس طرح وہ دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا، تم جنت میں رہو، ہر چیز کھاؤ مگر ایک درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹی جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، یعنی چیزوں کے نام اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی جو فرشتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر حضرت آدم نے سب نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ نے انسان کی علم اور عقل کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا مگر ایک تھا ابلیس جو جنات میں سے تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں۔ یہ غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے، تو مردود اور قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ ابلیس نے کہا،
اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے سچے بندوں پر تیرا زور۔ اللہ تعالی نے جب زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو مٹی سے ایک خاص مخلوق بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان میں روح پھونکی۔ اس طرح وہ دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا تم جنت میں رہو، ہر چیز کھاؤ مگر ایک درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹی جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، یعنی چیزوں کے نام اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی جو فرشتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر حضرت آدم نے سب نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ نے انسان کی علم اور عقل کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا مگر ایک تھا ابلیس جو جنات میں سے تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں۔ یہ غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو مردود اور قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے سچے بندوں پر تیرا زور۔ اللہ تعالی نے جب زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا تو مٹی سے ایک خاص مخلوق بنانے کا حکم دیا۔ اللہ نے اپنے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان میں روح پھونکی۔ اس طرح وہ دنیا کے پہلے انسان اور پہلے نبی بنے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور فرمایا تم جنت میں رہو، ہر چیز کھاؤ مگر ایک درخت کے قریب مت جانا۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا اور بہکایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مٹی جمع کر کے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا، پھر اللہ نے ان میں روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، یعنی چیزوں کے نام اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی جو فرشتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ ہمیں تو صرف وہی علم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ پھر حضرت آدم نے سب نام بتا دیے۔ اس طرح اللہ نے انسان کی علم اور عقل کی فضیلت ظاہر فرمائی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے فوراً سجدہ کیا مگر ایک تھا ابلیس جو جنات میں سے تھا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے بنا ہے، میں بہتر ہوں۔ یہ غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے، تو مردود اور قیامت تک کے لیے لعنتی ہے۔ ابلیس نے کہا اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے دے، میں انسانوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا میرے سچے بندوں پر تیرا زور۔